السلام علیکم ٹو آل۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے، تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پا لو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ہی ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیقون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ دیکھو سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں، مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ وہ ہر دعا پر کن فرمائے گا، پہلے اسے تمہارا صبر تو آزمانے دو۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ اللہ اپنے بندوں کی نصرت میں تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ ان میں تکبر کی بجائے عاجزی و انکساری پیدا ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو کہ بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے، جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اس کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے فقط کچھ ہی لمحوں کی، آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ میں ہی کیوں،
وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ دیر فقط اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو پسند آ چکی ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ اجر سنبھال رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، بہتر وقت پہ نواز دیتا ہے۔ وہ کچھ خاص دعاؤں کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب وہ بہترین وقت پر بھی نہ ملیں تو اس کا اجر قیامت والے دن دیتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد اپنا اجر پاؤ گے تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پا لو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیقن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ دیکھو سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا سب کچھ، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین کر کے آئے گا۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کا کردار اور اضطراب ایک کی فریکوینسی پر جمع ہو جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ رحیم رب ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں
दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं। मगर दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती हैं, उनके लिए जो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं होते। वक्त मुकर्रर है कबूलियत का, लेकिन जो एक दफ़ा अल्लाह के हुजूर बिछ जाती हैं, वो सिसकती हुई झोली फिर कभी खाली नहीं रहती। जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो फिर शक में नहीं पड़ते, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। क्या हो गया अगर अल्लाह ने मुकद्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसलिए रखा हो कि तुम उस खाली जगह को अपनी दुआओं से अपनी चाहत के मुताबिक मुकम्मल करोगे। पहले दुआ, फिर सब्र, मज़ीद दुआ, मज़ीद सब्र, मुसलसल दुआ, मुसलसल सब्र। अल्लाह देख भी रहा है, सुन भी रहा है और हर पल साथ है, यकीन कीजिए। और अल्लाह की सबसे प्यारी बात ये है कि वो बंदे को आजमाइशों से गुजार कर ही मौजज़ों तक लाता है। आजमाइश तो एक बहाना होता है उसके लिए, वो तो तुम्हें अपने करीब करने के लिए तुम्हें अपने पास लाता है। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कहानी लिखने का इख्तियार देता, तब भी तुम अपनी इतनी बेहतरीन ना लिख सकते जितनी अल्लाह ने तुम्हारी लिखी है। मैंने पूछा, कब तक सब्र करना पड़ेगा? जवाब आया, तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब ही हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मक़ज़ है। तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नज़र ना आए, सब्र अपनी आखिरी हदों को पहुँच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका है, अब वो तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाने वाला है। अल्लाह जानता है कौन सी बात तुमको परेशान कर रही है, वो जानता है तुम्हारे दिल में किस बात का खौफ है, वो जानता है अब तुम्हारे लिए सब्र मुश्किल हो रहा है, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी अल्लाह तुम्हारे साथ है। यकीन रखो, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो तुम्हारी मदद ऐसे करेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हारा सब्र तुम्हारी आजमाइशों से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। पता है सब्र की इंतहा क्या है? इस वक्त भी सब्र करते रहना जब लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आँखों में और आंसू नहीं बचे, अब दिल में और बर्दाश्त नहीं रही, अब मैं गिर जाऊंगी, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। हम सब्र को आसान समझते हैं, सब्र हरगिज़ आसान नहीं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसलिए सब्र अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह जानता है तुम्हारे लिए सब्र करना कितना मुश्किल हो रहा है, पर इसने जो तुम्हारे लिए सोच रखा है, तुम्हारा ये सब्र इसके सामने बहुत मामूली है। जब तकलीफ़ हद से बढ़ जाए, आंसू पलकों पर ठहर जाएं, तो जानमाज़ बिछा लेना और रब को अपने पुकार लेना। तुम्हें लगेगा कि बरसों पुराना बोझ भी दिल से उतर गया, इतना सुकून महसूस होगा जैसे हर गम ज़िंदगी से निकल गया। सूरह यूसुफ में ज़िंदगी का करीना सिखाया गया है, हर रिश्ते की हकीकत दिखाई गई है, बताया गया है कि सब छोड़ देते हैं, तब भी एक अल्लाह ही है जो तुमको थामे रखता है और हरगिज़ गिरने नहीं देता। बस सब्र रखो और अल्लाह पर यकीन रखो। जिस तरह अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं की गहराइयों से निकाल कर मिस्र के तख्त पर पहुंचाया था, ऐसे ही अल्लाह तुमको भी गमों की गहराइयों से निकाल कर खुशियों की बुलंदियों पर पहुंचाएगा। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू इसके लिए बहुत कीमती हैं, वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा देगा। ये देरी सिर्फ तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है।
तुम बस मिलने पर यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से खुशियाँ बहुत जल्द तुम्हारे दर पे दस्तक देने वाली हैं और तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया जाएगा। सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। सब्र जितना मुश्किल होता जाएगा, तुम्हारा इनाम भी इतना ही अनमोल होगा। सब्र करो कि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला ज़रूर रखता है, जहाँ से रहमत ठंडी हवा के झोंकों की तरह आकर दिल को सुकून कर देती है। कोई ना कोई आसानी तो मुश्किल के साथ मौजूद रहती है। दुआ सब्र मांगती है, सब्र इनाम देता है। एक दिन तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी और तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और तुम्हें सुकून मिलेगा। तब तक तुम सब्र करो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो। बेशक अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें खुश कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इंसान के गलबे के लिए इस दुनिया के अंदर, मुसलमान के गलबे के लिए दुनिया के अंदर, इसकी जीत, इसकी कामयाबी, इसकी खुशहाली, इसके सुकून और राहत के लिए सूरे इमरान में ज़बरदस्त कानून नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना दहन करो और ना ही गम करो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम ईमान के दावे में सच्चे हो। ईमान दहन को दूर करने और हज़न को दूर करने का नाम है। दहन से मुराद उलमा इकराम फरमाते हैं जिस्मानी बीमारी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो तफसीर की वो है कि दुनिया के बातिल मोहब्बत में डूब जाना, इसकी ऐश व इज़्ज़त में पड़ जाना, ख्वाहिशात और शहवत का मदहोश हो जाना और मौत से गाफिल हो जाना और मौत को मुकर समझना, इससे नफ़रत करना और जो इंसान को इसके रब से मिलाएगी, क्योंकि ये दुनिया तो इंसान का कैद खाना है। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में डूब जाएगा तो वो इसकी मोहब्बत कर बैठेगा और इसके अंदर मेहनत नहीं करेगा। इसलिए दहन की बीमारी को दूर करना, जिस्म को कामिल बनाना, जिस्म को मज़बूत बनाना, जिस्म को मनसब बनाना और जिस्म की इन सारी चीज़ों पर मेहनत करना जो इंसान की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, इसके ईमान की बक़ाए के लिए ज़रूरी है। दूसरी बीमारी जो अल्लाह ने इस आयत में ज़िक्र की वो हज़न है, जिसका ताल्लुक़ इंसान की क़ल्बी कैफ़ियत के साथ है कि अगर इंसान के दिल में दुनिया का गम और इससे जुड़ा हुआ खौफ, जो अल्लाह ताला कुरान के पेशवर आयात फरमाते हैं, खौफ और गम मिल के जोड़ा होता है, क्योंकि ये गैर अल्लाह का खौफ है। जो लोगों का खौफ है ये अल्लाह का खौफ नहीं, जो इंसान की खैशियत बन जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों से मत डरो, इस दुनिया के छिन जाने से मत डरो, इज़्ज़तों के ज़वाल से मत डरो, मगर मुझसे डरो। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसे दुनिया के अंदर सुकून, कामयाबी और ग़लबा देता है। इसलिए दिल की बीमारियों से आज़ाद हो के अल्लाह पर तवक्कुल, इससे मोहब्बत, इससे उम्मीद, जिस्म को मजबूत करके दोनों के मजमुआ के साथ ईमान को कामिल करने पर ही अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारा ही ग़लबा है, तुम ही गालिब हो गए, तुम ही कामयाब हो गए। मुसलमान को इन दोनों बीमारियों के ऊपर सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। गुनहगार हो कोई या हो कोई नेकोकार, वो जिसे चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है।
مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب سے بہتر کرے گا۔ بس ہمت نہ ہارنا، وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود، وہ پالنے والا بڑا ہی رحیم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی، تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بیٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بھی بہت دور کی بات ہے۔ اللہ پر توکل سے قسمت سے پہلے دل بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، اور انسان رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی، تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا ایک دن۔ جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے، اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دگنا کر کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی ملے گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی کہ جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی چاہت آخر ہے کیا؟ اللہ کی چاہت اس سے محبت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ محبت اور اطاعت تو ہمارے چاروں طرف
دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سمت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ سچی اور حقیقی محبت ہم انسان اپنے رب العزت سے کیوں نہیں کر پاتے؟ اس سے عشق کر کے ہم سکون کیوں نہیں پاتے ہیں؟ بس صرف اس کی محبت میں دنیا بھر کی تمام محبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جو سکون ہمیں اپنے رب العزت کی محبت میں حاصل کرتے وقت ہے وہ کسی اور شے کی محبت میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس نے رب کی محبت پالی اس نے دونوں جہاں کے خزانے پا لیے۔ جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یقین کریں اللہ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی نہیں اس کے لیے کوئی بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ بہت نادان ہے وہ انسان جو اپنی تقدیر سے راضی نہ ہو اور اس کے بدلے جانے خواہش مند ہو۔ مزید بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ خود کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہو۔ اللہ انسان کو آزماتا ہے کہ کون اس کی محبت میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ وہ انسان کی تقدیر اپنی مرضی سے لکھتا ہے۔ انسان کو زندگی میں کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ اللہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی، چاہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی ہے اور کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتی۔ مگر جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے آپ اس کی خواہش جتنی مرضی کریں، آپ کو اس کو حاصل کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ پر اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھیں کہ اس نے آپ کی تقدیر بہت بہترین لکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا کرے، ہمیں نصیب اور تقدیر پہ راضی رہنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تکلیف تو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنے ہی پنجرے سے نکل جائے تو وہ کسی سکندر سے کم نہیں۔ جب کوئی تمہارے دروازے پہ آئے تو اس کو خالی مت لوٹا دینا، بھلے وہ تمہارا کچھ بھی نہ لگتا ہو، کیونکہ خدا نے تمہیں اس قابل سمجھا تھا تو ہی بھیجا ہے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہو سکتے، مگر نزدیکیاں ان میں کمال کی ہوتی ہیں۔ کسی سے نفرت کرنا اور دل جلانا چھوڑ دیں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ کامیاب زندگی کی پہلی نشانی یہی ہے، جب بھی ماضی میں دیکھیں تو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے سب سے خطرناک فطرت یہی ہے کہ اس کو مکمل چیز مل جانے پہ اس سے اکتا جاتا ہے۔ زندگی میں اونچائی پہ جانا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جو فضاؤں میں اڑتے ہیں انہیں رازق پہ یقین ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی مخلصی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ ان کی ضرورت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ضرورت بدلنے پہ وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھا کرو کہ مفنی سوچ انسان کو ہر جگہ مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں دے پاتی۔ جو گزر گیا ہے اس کو کبھی مت دیکھو، کیونکہ جو آگے آنے والا ہے وہ بھی تم اپنے ہاتھوں سے کھو دو گے۔ تمہاری زندگی میں کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے، تم اپنے سفر کو جاری رکھنا، کیونکہ تمہارے ساتھ تم سے بڑا ہم سفر کوئی نہیں ہے۔
یہ زندگی ایک دن انسان کو رلا ہی دیتی ہے، پھر وہ انسان اپنے والدین کا کتنا لاڈلا ہی کیوں نہ ہو۔ کس کس موڑ سے اٹھاؤں گا اے زندگی، جہاں بھی دیکھتا ہوں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انسان کا دل صاف نہ ہو تو ماتھے کا محراب بھی داغ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی ابھی بھی باقی ہے تو گھبرائیں مت، کیونکہ دیر نہیں ہوئی، کہانی آج بھی بدل سکتی ہے۔ اگر زندگی کو خوشحال رکھنا ہے تو اس کو کسی مقصد کے ساتھ جوڑ لیں، لوگوں اور چیزوں سے دور ہی رکھیں۔ اگر آپ دوسروں کی باتوں کو توجہ اور فکر لگاتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ زندگی آپ کی اپنی نہیں ہے۔ جو بھی قدم انسان اٹھانے سے ڈرتا ہے وہی اس کی قسمت کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں امید، تمنا اور خواہش ختم ہو جائے تو وہ موت سے ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ انسان جلدی مر ہی جاتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، وہ کبھی نہیں مر سکتا جو دوسروں کے لیے زندہ ہو۔ ہر انسان کو زندگی میں کسی کی محبت کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کو سمجھنے والے کی ہوتی ہے۔ جس گھر میں گناہوں کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہو جائے وہاں عملیات یا تعویذوں سے کام نہیں چلتا، بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے توبہ اور تقویٰ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کسی انسان کا کردار مسجد میں نمازوں سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس کا اندازہ بازار و تجارت اور لوگوں کے ساتھ رویے سے ہی لگایا جاتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ کسی کی 4 دن کی توجہ میں ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی انسان آپ کو پل میں زمین پہ گرا کر چلا جاتا ہے۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی زیادہ جینے کی خواہش رکھتے ہیں، جو ہمیں میسر ہو اس پہ راضی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے کبھی ہم بن کر نہیں سیکھا۔ یہ زندگی بھی بہت عجیب ہے، یہاں مسکراؤ تو لوگ جلنے لگتے ہیں اور رونے لگ جاؤ تو سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو تو قسمت نہیں بدلتی، کیونکہ لوگ نیت کو جان نہیں سکتے مگر اس رب سے اپنی نیت چھپا نہیں سکتے۔ رشتوں میں سب سے خاص رشتہ انسان کے والدین کا ہوتا ہے، جو ہمیشہ ہماری اچھائی کا ہی سوچتے ہیں، کبھی برا ان کے ذہن میں کبھی نہیں ہوتا۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کامیاب ہو اور ہم سکون کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ وہ اپنی جوانی اپنے اولاد پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رشتوں میں انسان کے بہن بھائی ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بدل بھی جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان کے ہاتھ میں دولت، شہرت اور کوئی مقام نہ رہے تو سب سے پہلے انسان کے بہن بھائی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو رشتہ بچتا ہے وہ میاں بیوی اور بچوں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر بیوی مخلص ہو اور گھر کو چلانے والی ہو تو انسان کی زندگی بھلے ہی محتاجی میں گزرے مگر وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر ہی میرا سب کچھ ہے اور وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ یہی انسان کے اپنے مخلص رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اب مکمل تھک چکے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم تھک ہار کر اسی کے آغوش میں سر جھکاؤ گے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔
تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ صبر تبھی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر مرد میں اللہ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ تڑپ تو عرش تک لے جاتی ہے انسان کو، سب کو ہو سکتا تھا اگر تم ایک دفعہ اللہ سے التجا کرتے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو اس پر، وہ جو بھیک دے گا سب سے بہترین چیز دے گا۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں نا تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اکیلے تب نہیں ہوتے جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ دیں، ہم اکیلے تب ہوتے ہیں جب ہم خود کو اکیلا سمجھیں، جبکہ تمہارا رب تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔ بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے، وہ تو بیٹھا ہی تمہارے انتظار میں ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور وہ معجزوں کی بارش کر دے۔ جو خالق کائنات سے تعلق مضبوط کر لے اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ الحبیب ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہیں آنسو اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار پڑ جاتی ہیں۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟
اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہاری لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو، اور جب صبر کرنا حد درجے مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ پڑھنے لگیں درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اب مکمل تھک چکے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم تھک ہار کر اسی کے آغوش میں سر جھکاؤ گے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، اپنی بے بیان خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی گھڑی لے کر اس کے در پر رحم کی اپیل کرتے ہو، تو دل میں اس بات کی گرہ پہلے ہی لگا کر رکھو کہ اللہ تمہارا استقبال اس صورت میں کرے گا کہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا، تمہیں ہر درد سے آزاد کرے گا اور اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دے گا۔ بس اس کی طرف آنے کی دیر ہے۔ جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاؤ، انتظار کرتے کرتے تھک جاؤ، جب تم اللہ کی رضا کے احترام میں سر جھکا لیتے ہو، اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہو، تو وہ اس مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے اور نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اور سمجھ جاؤ کہ اب معجزہ روبرو ہونے والا ہی ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کی قبولیت یا پھر قبولیت سے بڑھ کر کچھ ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے پاک کر دیتی ہے۔ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تمہارا ہی صبر ہے سب سے بڑی طاقت ہے۔ تمہیں ابھی تک اپنی منزل کا پتہ نہیں چلا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطے میں رہنا چاہتے تھے وہ تمہیں نہیں ملا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ سے رابطہ ہی توڑ دو۔ یاد رکھو، جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ کسی انسانی سہارے کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبیاء لگا دیتے ہیں۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والا غنی ہو جاتا ہے، اور اس سے جو جڑتا ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ امید تو انہی کے لیے ہوتی ہے جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اور مایوس بھی انہی کے لیے ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں تم نے خود کو الجھا رکھا ہے؟ کچھ طاقتیں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ دعا کی طاقت تم نہیں جانتے کیا؟ اللہ فرماتا ہے، دعا تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔
तुम दुआ मांगो, गिड़गिड़ाओ इस रब दो जहां के आगे। फिर देखो वो होगा जिसका तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। बस ईमान रखो अल्लाह पर, ये ईमान ही है जो दूर को करीब, गायब को अश्कार और मगरूब को गालिब बनाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं और ज़िंदान से निकालने के लिए हिकमत की और अल्लाह के फरमान की ज़रूरत थी, लेकिन इन्हें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनाने के लिए सच्चे ईमान की ज़रूरत थी। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर लाहासिल तक, रोशनी और मौजज़े तो तुम्हारे अंदर छिपे हैं, इन्हें तुमने खुद तलाश करना है। अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह पर इतना यकीन पुख्ता रखो और याद रखो कि अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं छोड़ता, कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह इसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज़ से भर देता है। ज़ख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता, अल्लाह कोई ना कोई मरहम का ज़रिया भेज ही देता है, और वो जब इरादा बांध लेता है ना, तो नामुमकिन की गिरह खुद ब खुद ही खुलने लगती हैं। इरशाद रब्बी है, जब कोई टूट कर तड़प कर मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ, इसकी तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ। ए अल्लाह पाक, हमारे दिल और ज़ुबान के दरमियान तमाम दुआएं कबूल कर, आमीन। Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz. जब तुम अपनी लाहासिल आरज़ुओं और नामुमकिन दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह के आगे दिन रात तड़पते हो और हमेशा इसी फ़िक्र में मुब्तला रहते हो कि आखिर कब आएगी अल्लाह की मदद, तो सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है। हमें बस ये यकीन रखना है कि अल्लाह की मदद करीब है। अब वो मदद कितनी करीब है या फिर वो मदद कब हम तक पहुँचेगी, हमने इन सोचों में नहीं पड़ना। हमने बस ये याद रखना है कि अल्लाह ने हमसे अपनी मदद का वादा किया है, और जब वादा पूरा करने का वक्त आएगा तो वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। जब इसने आसानी भेजी है तब आपने ये देखकर हैरान रह जाना है कि हमारा रब कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ मामलात संभाल लेता है। आपको तो गुमान में भी वो मंसूबे नहीं होंगे जिन मंसूबों के तहत अल्लाह ने आपके लिए इन मुश्किलात से निकलने का बंदोबस्त कर देना है। लेकिन अल्लाह की मदद आने से पहले आपने क्या करना है? आपने सब्र करना है और सब्र के साथ तवक्कुल करना है। बेशक हमारा रब अपने वादों का बड़ा पक्का और सच्चा है। दुआओं में हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते, अल्लाह से मांगते हुए अपनी दुआओं को महदूद नहीं करते। जब इस बादशाह से मांगते हैं तो खुल कर मांगते हैं, फिर मुमकिन या नामुमकिन नहीं देखते। फिर ये नहीं सोचते कि आपकी दुआओं और आपके दरमियान कितने बुलंद पहाड़ का रुकावट बनकर खड़े हैं, या फिर कितनी खाइयाँ कबूल करनी अभी बाकी हैं। नहीं, जब तवक्कुल करते हैं तो फिर ये सब नहीं देखते, फिर बस असबाब बनाने वाले की तरफ देखते हैं और उसकी शान और उसकी कुदरतों को जहन में रख कर इससे इल्तिजा करते हैं। जब अल्लाह से उम्मीदें जोड़ते हैं तो फिर टूटने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि आपके और आपकी दुआओं के दरमियान सारा मामला बस एक हुक्म का है। कुन हो जा फयकुन, तो वो हो जाती है। और याद रखो कि जब हम किसी मामले में अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी, मगर हम ध्यान नहीं देते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ खाने को जी चाहा और वो चीज़ किसी न किसी ज़रिए से आप तक इसी वक्त पहुंच जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कहीं से मदद की उम्मीद ना हो
لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دھیکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور پھر اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو آ کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس چیز سے بہتر نواز دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور اس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ یوں تو تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ کو یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ ہار جانے پر، حالات کے بگڑ جانے پر، ہر راستہ بند نظر آنے پر بھی جو دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، معجزے انہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ عطا کر کے دکھاتا ہے کہ ناممکن کیسے ممکن ہو جاتا ہے، کیسے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وسیلے وہاں سے بن جاتے ہیں، کیسے پل بھر میں ہم تکلیفوں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہیں، کیسے اس پر یقین کرنے والے خوبصورت صلہ پاتے ہیں۔ اور جب اللہ تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو وہ تمہارے حصے میں اس انتظار کا کوئی نہ کوئی صلہ بھی لکھتا ہے۔ تھینکس فار تہجد میں تم ایک ستارہ مانگو اپنے رب سے تو یقین کرو وہ پورا آسمان تمہیں دے دیتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبز اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی بھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زباں پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ وہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کریں، ایک ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، جو آپ کو زندہ رکھے، مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں۔
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی 100% رزلٹ نہیں ملتی، اس لیے اپنے آپ سے بھی 100% کی امید نہ رکھنا، ورنہ مایوس اور پریشان ہو جاؤ گے۔ بس اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ زمین آسمان اللہ کے ہیں اور اللہ کے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیجئے اور دیکھنا تم اللہ کی مدد آئے گی اور ایسی مدد کرے گا تمہاری جہاں سے تم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ وہاں سے عطا کرے گا اور تم شکر کرتے کرتے تھک نہیں پاؤ گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا وہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے لوث دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ بے شک اللہ ایک کن سے ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ کچھ چیزوں کے جواب نہیں ہوتے، ان کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت بہت بڑا منصف ہے۔ توکل رکھو اس پر کیونکہ جو دل بنا سکتا ہے وہ ان دلوں کو ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہے، اللہ کے ایک حکم پر بدل جاتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بس تھوڑا صبر کر لے کیونکہ تمہارا رب نہیں بھولتا۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں پانے کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں۔ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا اللہ کو راضی کرو۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں ہے تو تم غلط ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔
زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، اور جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگیں اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگیں تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارے رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا یقین دل میں بسا لو کہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا تو پھر وہ واقعی بھیجے گا۔ دیکھو سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے قریب اور قریب ہونے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ اللہ پیاس سے گزار کر ہی ہاجرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہی کر دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سبق حاصل کریں کہ صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا، پھر وہ ہماری آنکھوں کو اور دل کو کتنا ہی رائگاں کیوں نہ لگے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا یہ معجزے دیکھ پاتے۔ بے بس تم ہو تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہیں تمہارے رب کے لیے نہیں۔ اگر ہار گئے ہو ہمت و حوصلہ تو گر جاؤ سجدے میں، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہے۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے
وہ رب اس سے واقف نہیں؟ ایک پل بھی نہیں ہٹی اس عرش والی کی نگاہ تم سے، تم کیوں سمجھ بیٹھے ہو کہ وہ بھلا ہے تم کو؟ جس نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ جب ساتھ ہو اللہ تو کیسی مشکل کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے شکوے کیسے سوالات۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزما لیے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا، سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں اپنے لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائے گی۔ لا حاصل تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پہ یہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتیں۔ اور کیا دیکھا نہیں تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تمہارے رب نے کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جن سے محبت کرتا ہوں انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ کو بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے، اس نے آپ کی زندگی کے لیے ہر ایک فیصلہ کر رکھا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو لیکن وہ درست ہوگا۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر ہی کچھ دروازے کھولتا ہے،
بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو۔ ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوش محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کو چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا، تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ چہرے پہ پریشانی کیوں، دل میں سوال کیوں، کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو مچھلی میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خیر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ کوئی پردہ پھر حالات کا درمیان نہیں رہتا، ایک غموں کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یا تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جتنی آزمائش آئی ہوئی نا تم پہ، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ یوسف کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے، تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی جھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تم تکلیف میں ہو تو وہ الشافی یعنی شفا دینے والا ہے، تم غریب ہو تو وہ الغنی یعنی مالدار اور خود کفیل ہے، تم اکیلے ہو وہ الوکیل یعنی وہ کافی ہے، تم دور ہو وہ القریب یعنی قریب ہے، تم گنہگار ہو تو وہ الرحمن رحم کرنے والا ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر ہی کچھ دروازے کھولتا ہے،
بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں جو زمین میں نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ شکوہ ہونے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، سخت محنت کریں، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کریں، دعا کریں اور پر امید رہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب اللہ پر یقین کامل ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا تو بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی خوبصورت صفت یہ ہے کہ وہ بااختیار ہوتے ہوئے بھی بہت جلدی مان جاتا ہے۔ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.